बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अक्टूबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। साबिक सीनियर सियासतदान के बेटा लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जावेद लतीफ़ की मनसूखी ज़मानत की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इमरान खान के खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी उस पर जो पेशरफ्त हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के खिलाफ वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर एक दिन पहले दरख्वास्त दायर होती है और साथ ही उस पर जो फरमाइश की जाती है वफाकी हुकूमत की जानिब से वो पूरी कर दी जाती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया था जो NA 237 मलीर का इलेक्शन था, उसको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और PP उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच की कामयाबी को चैलेंज किया गया था सिंध हाई कोर्ट में। और तहरीक इंसाफ ने ज़मीनी इलेक्शन में ये जो धांधली मुबैना धांधली के खिलाफ ये दरख्वास्त दायर की है। अली जैदी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की जिसमें इलेक्शन कमीशन, सिंध हुकूमत और हकीम बलोच को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त डॉक्टर शहबाब इमाम एडवोकेट के तवसत से दायर की गई जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि NA 237 में बदतरीन धांधली की गई। हल्के में पीपल्स पार्टी कारकुनान ने जाली वोट डाले। PTI का कहना था कि हल्के में धांधली से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को शिकायत भी की। धांधली और दीगर शिकायत पर शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया जाए। और इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो इंतहाई मशकूक है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, इस वजह से हमने ये दरख्वास्त दायर की है। हम ये चाहते हैं कि इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन के जो नुमाइंदगान थे जो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के साथ मिलकर वहाँ पर बदनज़मी फैला रहे थे, धांधली करवा रहे थे, जाली वोट डलवा रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये सिंध हुकूमत में और उसमें बताया है कि हमारे एक MPA का सर फाड़ दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर भी हमले किए गए। इस वजह से जो ये इलेक्शन है इसको कलअदम करार दिया जाए। ये बहुत अहम दरख्वास्त है। अब देखना यह है कि इस दरख्वास्त पर आगे जो केस है वो कैसे चलेगा और इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि सिंध हाई कोर्ट इस उनकी कामयाबी है उसको मुअत्तल करेगी और इस पर तहकीकात करवाएगी, क्योंकि मीडिया की आंख ने और सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि वहाँ पर इलेक्शन कैसा हुआ और किस तरीके से वहाँ पर धांधली होती रही। जबकि जो शाहजेब कत्ल केस है, शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई को रिलीफ दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। शाहरुख जतोई की जब हम बात करते हैं तो उनके केस में दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई थी और जो कत्ल है 302 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत वो तो कंपाउंडेबल है, वो उसमें दियत दे दी और दियत की बुनियाद पर वो कत्ल का जो ऑफेंस था 302 वो ख़त्म हो गया चूँकि दियत थी और वो इस्लामिक कानून है। और अब ये एक अलग सवाल है कि दियत किस तरीके से ली गई, किस तरीके से प्रेशर डाला गया, दबाव डाला गया और फैमिली अपनी जान बचा के यहाँ से भागी। वडेरे थे, वडेरे किस तरीके से जुल्म करते हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह। और इसके ऊपर जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई खूबसूरत जजमेंट नहीं देगी कि दियत का कानून इस्लामी तो मौजूद है, लेकिन जब एक ताकतवर एक गरीब को दियत देता है तो ये रियासत को चाहिए कि वो दियत के पैसे वो दे उस गरीब को और उस गरीब को समझाए कि आप ताकतवर के सामने झुके नहीं और दियत ना लें, और ये रियासत पैसे अदा करे ताकि कंपनसेशन भी उनको मिल जाए और सुलह भी ना हो ताकि उनके खिलाफ केस आगे चले। लेकिन बदकिस्मती ये है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर ये हर दूसरे केस में हम देखते हैं कि दियत के मामलात में ऐसे ही होता है। और वैसे तो दियत का तो फ्री विल है कि अगर आप अपनी मर्जी से चाहें तो आप दियत ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पर इस तरह के मामलात आप नाज़िम जोखियों कत्ल केस में देख लें, वहाँ पर जो कुछ हुआ तो जहाँ कोई वडेरा और गरीब हो तो वहाँ इतना फ़र्क आ जाता है कि केस के ऊपर जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोई जजमेंट नहीं आएगी ये मामला नहीं रुकेगा। और मुझे उम्मीद थी कि शाहरुख जतोई केस में सुप्रीम कोर्ट कोई तगड़ी जजमेंट देगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो रूटीन में हमारी अदालतें करती हैं। उनको ये रिहाई दी गई है 2012 में, 25 दिसंबर 2012 में शाहजेब की बहन के साथ शाहरुख जतोई और उसके दोस्त गुलाम मुर्तज़ा लशारी ने बदतमीज़ी की थी, जिस पर शाहजेब को मुश्तिल होकर मुलजमान से वो भिड़ गया था और मौका पर फिर मामला रफा दफा हुआ, लेकिन उन्होंने गाड़ी पर फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया था। शाहजेब को वो अपनी बहन के साथ था। आज हम उस बहन से भी शर्मिंदा हैं और उसके माँ बाप से भी शर्मिंदा हैं कि हमारा इंसाफ, वो तो चले गए,
وہ کمزور تھے، وہ ان وڈیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ وہ آج پوری قوم اور ریاست کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ریاست نے بھی ان کے قاتلوں کو چھوڑ دیا، اور میں نے تو ٹویٹ بھی کیا ہے کہ اگلے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر لطیف کھوسہ صاحب وکیل تھے شاہ رخ جتوئی کے سپریم کورٹ میں، تو اگلے الیکشن میں شاہ رخ جتوئی پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ کے اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے، اور ہمیں یہی عدالتیں بتائیں گے کہ پارلیمان مقدس ہے، پارلیمان مقدس ہے، جہاں یہ لوگ پہلے بھی اسی طرح کے لوگ ہیں اور پھر بھی یہی لوگ آئیں گے۔ اس کے بعد یہ فرار ہو گیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دبئی فرار ہو گیا، پھر ان پر جو قتل کا جرم ہے وہ ثابت ہوا، پھر ان کو سزا ہوئی، عمر قید کی سزا ہوئی، اور عمر قید کی سزا پر اپیلیں دائر کی، جس پر یہ دہشت گردی کی دفعات پہلے ختم کی گئی تھیں، اور پھر جو شاہ رخ جتوئی ہے ان کے خلاف از خود نوٹس لیا تھا اس کیس میں ثاقب نثار صاحب نے، اور پھر وہ دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی تھیں جس کی بنیاد پر ان کو عمر قید ہوئی تھی۔ اور ایک تو وہ تھا جب ثاقب نثار صاحب نے اس سارے معاملے پر خود جا کے جیل میں دیکھا، جہاں وہ وی آئی پی طریقے سے ان کو رکھا گیا تھا، اور پھر یہ ابھی اسکینڈل سامنے آیا ہے جو 2-4 ماہ پہلے کہ وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں، جس کے والد نے ایک بنگلہ خرید کے اس کو باہر تختی لگا دی پرائیویٹ ہاسپٹل کی، 8 ماہ سے وہ وہاں پہ رہائش پذیر تھا وزارت داخلہ سندھ کی مرضی سے، تو وہ پیپلز پارٹی ان کو نہیں کچھ ہونے دے رہی تھی۔ اب جب اتنا زیادہ، کیونکہ سوشل میڈیا پر اور جو سول سوسائٹی ہے انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی، تو وفاقی حکومت پہلے اس کیس میں وہ پیش نہیں ہوئی، اٹارنی جنرل صاحب پیش نہیں ہوا، اس کیس کو انہوں نے دیکھا نہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں یہ کیا کرتے؟ لطیف کھوسہ صاحب کے مقابلے میں اٹارنی جنرل نے کھڑے ہو کے دلائل نہیں دینے تھے، کیونکہ یہ ان کا خاص آدمی تھا شاہ رخ جتوئی۔ لیکن اب جو وفاقی حکومت نے یہ کہا ہے اٹارنی جنرل کی طرف سے کہ ہم نظر ثانی کی درخواست دائر کریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نظر ثانی کا کوئی سکوپ ہی نہیں ہے، اور اس بنیاد پر اب آپ تماشا نہ کریں، پوری قوم جانتی ہے کہ آپ کی نظر ثانی کی درخواست کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ توہین عدالت کی درخواست عمران خان کے خلاف 5 رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے، 20 اکتوبر کو سماعت کی جائے گی۔ عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ ہے، اعجاز الحسن صاحب، منیب اختر صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، یہ 5 رکنی بینچ ہے، اور اس میں جو وفاقی حکومت نے کہا کہ لانگ مارچ کے حوالے سے عمران خان نے جو اعلان کیا ہے تو یہ ایک توہین ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی، ابھی توہین ہوئی نہیں، اور اس کو ازیوم کر کے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو جلدی سنا جائے، جلدی کیس فکس ہو گیا سماعت کے لیے، اور 20 اکتوبر کے لیے 5 رکنی بینچ بھی بن گیا۔ صدر پاکستان نے سائفر کی تحقیقات کے لیے جو خط لکھا تھا بطور سربراہ ملک کے، انہوں نے، اور آپ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس کا جو حلف ہے وہ صدر لیتا ہے، صدر پاکستان نے خط لکھا، وہ آج تک پڑا ہے آنریبل چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں، اور کبھی بھی چیف جسٹس صاحب نے اس کے اوپر کوئی بینچ نہیں بنایا کہ سائفر کی تحقیقات کی جائیں، لیکن یہاں بینچ بن جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو کیس ہے، اور یہ جاوید لطیف کے خلاف یہ منسوخی ضمانت کا کیس ہے، اور یہ کینسلیشن آف بیل ہے، ان کو جو ضمانت دی گئی تھی اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اور اس پر سماعت ہوئی عدالت میں، بڑی اہم سماعت تھی، جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے یہ سماعت کی، اور جاوید لطیف کی درخواست پر ریاست مخالف بیان دیا تھا، اور سیشن کورٹ نے ریکارڈ کا جائزہ لیے بغیر یہ ضمانت منظور کی تھی۔ پنجاب حکومت کی یہ درخواست تھی، اور پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ سیشن کورٹ کا ضمانت منظور کرنے کا فیصلہ درست نہیں ہے، کیونکہ جاوید لطیف کے خلاف درج مقدمات میں لگائی گئی دفعات ناقابل ضمانت تھیں۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے دلائل مکمل کیا، جس کے بعد جاوید لطیف کے وکیل نے دلائل دینا شروع کیے۔ جاوید لطیف کے وکیل نے کہا کہ سیشن کورٹ کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹاک شو میں جاوید لطیف کے علاوہ اور بھی لوگ تھے، لیکن کسی کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا۔ عدالت نے جاوید لطیف کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر کارروائی 21 اکتوبر تک ملتوی کی، اور آئندہ سماعت پر جاوید لطیف کے وکیل کو کہا کہ وہ اپنے ان کی جو آرگومنٹس ہیں وہ مکمل کرے۔ اب پنجاب حکومت سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ ابھی حالیہ جو 5-6 ماہ میں جاوید لطیف کے بیانات ہیں، اگر آپ ان کو آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں، ایک ہی گراؤنڈ ہے کینسلیشن آف بیل کی، مس یوز آف کنسیشن آف بیل۔ اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ جس کو ضمانت بغاوت کے کیس میں دی تھی، اور ضمانت کے بعد پھر وہ ویسی گفتگو کر رہے اداروں کے خلاف یا ریاست کے خلاف، اگر یہ آپ ثابت کر دیں تو تب یہ ضمانت کینسل ہوگی۔ کہانیاں سنانے سے یہ ضمانت کینسل نہیں ہوگی، اس وجہ سے پنجاب حکومت کے پاس ابھی ٹائم ہے 21 اکتوبر تک۔ اگر پنجاب حکومت چاہتی ہے کہ یہ ضمانت خارج ہو، تو پھر مس یوز آف جو کنسیشن آف بیل ہے اس کے اوپر کام کریں،
اور یہ سارا کا سارا ریکارڈ عدالت میں جمع کروایا جائے۔ سابق سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے بیٹے عماد احمد خان، یہ گلزار احمد خان کے بیٹے ہیں، مرحوم، ان کی ڈیتھ ہو گئی، عمار احمد خان، ان کی ضمانت منسوخی کا درخواست تھی نیب کی، جس کو منظور کیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے۔ جسٹس شہباز علی رضوی اور جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب، تگڑا بینچ تھا، انہوں نے سماعت کی اور ملزم عمار احمد خان سے متعلق نیب کی درخواست پر سماعت ہوئی، اور یہ کینسلیشن آف بیل کی درخواست تھی، جس میں کہا گیا کہ جن شرائط پر ان کو ضمانت دی گئی تھی وہ شرائط پوری نہیں کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے ضمانت منسوخی کے موقع پر ریمارکس دیے کہ ملزم کو مشروط ضمانت دی گئی تھی، لیکن یہ اپنے ہی حلف نامے پر پورا نہیں اترے۔ جسٹس شہباز علی رضوی نے کہا کہ ملزم کی وجہ سے کئی لوگ متاثر ہوئے۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر ایس ایم رسول چٹھا عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جو ملزم ہے اس نے اپنی جو ضمانت کی کنسیشن تھی، کنسیشن آف بیل، اس کو مس یوز کیا ہے۔ جو حلف نامہ جمع کروایا، جس شرط پہ ان کو ضمانت دی گئی تھی، اس کو انہوں نے توڑا ہے اور اس کو لوگوں کو انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے۔ نیب کا یہ کیس تھا۔ نیب کیس میں سابق سینیٹر کا بیٹا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا رہنما عمار احمد خان، اس کو احاطہ لاہور ہائی کورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ ضمانت منسوخی کی درخواست منظور ہونے کے بعد ان کی ضمانت منسوخ ہو گئی، نیب کی درخواست منظور ہو گئی اور احاطہ عدالت سے سابق پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر کے بیٹے کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا۔ دیکھتے ہیں مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔